کے اس دور میں ہم میں سے لگ بھگ سبھی نے کسی نہ کسی بینک میں اپنا اکاؤنٹ ضرور کھلوایا ہوگا، لیکن دوستوں ہم آج آپ کو سعودی عرب میں موجود ایک ایسے بینک اکاؤنٹ کے بارے میں بتائیں گے جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ جی ہاں دوستوں، سعودی عرب میں موجود بینک کا ایک ایسا اکاؤنٹ جو ایک ایسے نیک انسان کے نام سے چل رہا ہے کہ جو انسان آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے ہی ہماری اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہو چکا ہے۔ دوستوں صرف بینک اکاؤنٹ ہی نہیں بلکہ آج بھی سعودی عرب دیش میں اس انسان کے نام سے بہت ساری پراپرٹی بھی رجسٹرڈ ہے، اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج بھی اس پراپرٹی کا بجلی یا پھر پانی کا بل آتا ہے تو اسی انسان کے نام سے آتا ہے کہ جس انسان کے نام سے وہ پراپرٹی رجسٹرڈ ہے۔ تو اب اگر بات کریں اس بارے میں کہ آخرکار کون ہے وہ نیک انسان کہ جن کے نام سے آج بھی بینک اکاؤنٹ سعودی عرب دیش میں چل رہا ہے، اور یہ بینک اکاؤنٹ کب، کیسے اور کیوں کھولا گیا تھا، اس بارے میں جاننے کے لیے ہمیں آج سے لگ بھگ 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ کہانی ہے تقریباً 622 عیسوی کی کہ جب مکہ میں مسلمانوں کو حد سے زیادہ پریشان کیا جانے لگا تو اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر مکہ میں رہنے والے مسلمانوں نے امن اور سکون کی تلاش میں مدینے کی طرف ہجرت کی، یعنی وہ لوگ مکہ چھوڑ کر مدینے شہر میں رہنے کے لیے آ گئے تھے۔ اس دور میں مدینہ شہر میں پانی کی حد سے زیادہ کمی تھی۔ پورے شہر میں صحیح پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا، اور اس کنویں کا مالک ایک یہودی انسان تھا۔ وہ یہودی آدمی مسلمانوں کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں پانی مہنگا دیا کرتا تھا۔ اب کیونکہ زیادہ تر مسلمان غریب ہی تھے، اسی لیے اب مسلمان پانی کو لے کر مدینے میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تھے۔ سبھی مسلمان اکٹھے ہو کر پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے پانی کی دقت کو لے کر شکایت کی۔ تمام لوگوں کی بات سن کر اللہ کے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہے کوئی ایسا انسان جو اس یہودی آدمی سے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، یعنی مسلمانوں کے لیے فری کر دے، کیونکہ تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جن کی گنتی سب سے امیر صحابیوں میں ہوتی ہے، وہ فوراً وہاں سے اٹھے اور اس یہودی آدمی کے پاس پہنچ گئے، اور انہوں نے اس یہودی آدمی سے کہا کہ تم اپنا یہ کنواں مجھے بیچ دو، لیکن کیونکہ وہ یہودی آدمی ہر دن اس کنویں سے بہت کمائی کیا کرتا تھا، اس لیے اس نے اس کنویں کو بیچنے سے فوراً انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی آدمی سے کہا کہ چلو تم اپنا پورا کنواں مت بیچو، لیکن کم سے کم اپنے اس کنویں میں سے آدھا کنواں مجھے بیچ دو، یعنی اس کنویں کا ایک دن کا پانی تمہارا ہوا کرے گا اور ایک دن کا میرا ہوا کرے گا۔ اس بات پر وہ یہودی آدمی فوراً تیار ہو گیا اور اس نے اپنا آدھا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں بیچ دیا، کیونکہ وہ یہودی آدمی یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا دن آنے پر پانی کو مجھ سے بھی زیادہ مہنگا کر کے بیچا کریں گے، اس لیے اگلے دن میری بکری زیادہ ہوا کرے گی۔ لیکن کنواں خریدنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کیا جس کی اس یہودی انسان کو امید بھی نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے لیے اپنے دن اس کنویں کا پانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فری کر دیا۔ اب جب بھی حضرت عثمان غنی کا دن آتا تو مدینے کے سارے لوگ اس کنویں سے اتنا پانی بھر کر اپنے گھر لے جایا کرتے تھے کہ جو پانی ان کے اگلے دن کے لیے بھی کافی ہوا کرتا تھا۔ اب اس طرح سے اس یہودی آدمی کی کمائی بالکل زیرو ہو چکی تھی، کیونکہ مدینے کا کوئی بھی انسان اب اس کے پاس پانی لینے نہیں آیا کرتا تھا۔ جب اس یہودی آدمی نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک دن کنواں فری کرنے کی وجہ سے اس کے کنویں کی کمائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، تو اس نے اب حضرت عثمان غنی سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ برائے مہربانی میرا پورا کنواں خرید لیجئے۔ حضرت عثمان غنی نے اس کی درخواست کو قبول کیا اور لگ بھگ 35,000 درہم میں اس کنویں کو خرید لیا، اور وہ کنواں مدینے میں رہنے والے ہر عام اور خاص انسان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فری کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ کچھ وقت گزر جانے کے بعد ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدینے کا ایک امیر آدمی آیا اور اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ پیشکش کی کہ میں تمہیں تمہارے کنویں کی دوگنی قیمت دوں گا، یہ کنواں تم مجھے بیچ دو۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جواب دیا کہ مجھے دوسری جگہ سے تم سے بھی زیادہ
कीमत मिल रही है, लिहाजा मैं इस कुएं को नहीं बेचूंगा। उसके बाद उस आदमी ने कहा, चलो मैं तुम्हें 3 गुना ज्यादा दूंगा। इस पर भी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर से यही जवाब दिया कि मुझे तुमसे ज्यादा कीमत मिल रही है, इस वजह से मैं इस कुएं को नहीं बेचूंगा। उस अमीर आदमी ने एक बार फिर हजरत उस्मान गनी से जिद की और कहा कि मैं तुम्हें इस कुएं की कीमत की 4 गुना ज्यादा कीमत दूंगा, चलो अब तुम मुझे इस कुएं को बेच दो। लेकिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे इस बार भी यही जवाब दिया कि मुझे तुमसे ज्यादा कीमत दूसरी जगह से मिल रही है, इसलिए मैं ये कुआं तुम्हें कभी नहीं बेचूंगा। वो अमीर आदमी बार बार अपनी कीमत बढ़ाता गया और हजरत उस्मान गनी उसे बार बार यही जवाब देते रहे। आखिरकार जब उस अमीर आदमी का सब्र टूट गया तो उसने कहा कि ऐ उस्मान, जरा मुझे भी बताओ कि आखिर वो कौन है कि जो तुम्हें तुम्हारे कुएं की कीमत का 10 गुना ज्यादा देने पर तैयार है। इस पर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि वो मेरा रब है कि जो मुझे एक नेकी के बदले में 10 गुना ज्यादा अजर देता है, यानी 10 गुना ज्यादा बदला देता है। इसलिए मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं इस कुएं को बेचकर अपनी नेकियों को खत्म कर लूं। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और ये कुआं लोगों की प्यास बुझाता रहा। पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाहिरी तौर पर इस दुनिया से चले जाने के बाद जब खिलाफत का दौर शुरू हुआ तो हजरत उस्मान गनी का दौर आते आते इस कुएं के आसपास में बहुत सारे खजूर के दरख्त भी लगाए जा चुके थे, यानी यहाँ पर खजूर के पेड़ों का एक बाग बन चुका था। वक्त के साथ साथ हुकूमतें और सल्तनतें बदलती रही, लेकिन ये कुआं और खजूर का बाग वैसे ही रहा जैसे किसी दौर में हुआ करता था। 20वीं सदी के शुरू में जब सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई और अरब में आले सऊद की हुकूमत का दौर शुरू हुआ तो ये बाग अब पहले से भी ज्यादा बड़ा हो चुका था और इस बाग में अब खजूर के लगभग 1600 से भी ज्यादा पेड़ मौजूद थे। वक्त की हुकूमत ने उस बाग के चारों तरफ बाउंड्री करवाई और उसके बाद बाग की वो पूरी प्रॉपर्टी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के नाम पर रजिस्टर्ड कर दी और उसके बाद उस बाग में पैदा होने वाली उन बेशुमार खजूरों को बाजार ले जाकर बेचा जाने लगा और उन खजूरों से जो भी कमाई हुआ करती थी उसे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से ही बैंक में जमा किया जाने लगा। देखते ही देखते हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के उस बैंक अकाउंट में इतनी ज्यादा रकम जमा हो गई थी कि उसके जरिए से मदीने में एक प्लॉट खरीदा गया और उस प्लॉट पर हजरत उस्मान गनी के नाम से ही एक होटल बनवाया गया। बताया जाता है कि उस होटल की सालाना कमाई लगभग 50 मिलियन रियाल है, जिसमें से आधे पैसों को हर साल गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च किया जाएगा और बचे हुए आधे पैसों को वापस हजरत उस्मान गनी के उसी बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। यानी दोस्तों, अब हम ये कह सकते हैं कि हजरत उस्मान गनी का ये बैंक अकाउंट कभी नहीं बंद होगा, क्योंकि जाहिर है इस तरह से हमेशा से ही हर साल की आधी कमाई उसमें पहुंचती रहेगी और हर साल इसके जरिए से गरीबों की मदद भी होती रहेगी। दोस्तों, यकीनन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो को वो मिल गया जिसकी उन्होंने आज से लगभग 1450 साल पहले इस कुएं को खरीदते वक्त उम्मीद की थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।